جو شخص قرآن کو معلومات کے لیے پڑھتا ہے، تحقیقات کے لیے پڑھتا ہے، تو اسے قرآن پاک سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو ثواب کی نیت سے پڑھے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہونا چاہتا ہے تو قرآن اس کی گمراہی پر بھی پابندی نہیں لگاتا، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو اپنی کتاب میں دونوں راستے صاف بیان کر دیے کہ ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، تباہی اور بربادی کیا ہے، آبادی کیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔ اب بندوں کی ذمہ داری ہے اما شاکرن، چاہے وہ ماننے والے بنے، و اما کفورن، چاہے نافرمانی کرے۔ خوب قرآن پاک میں آیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہدایت دینا تو سمجھ میں آتا ہے، گمراہ کیسے ہوتا ہے بندہ قرآن کے ذریعے سے؟ وہ ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نہ ان کو کوئی گمراہ کہتا تھا، نہ ان کو کوئی جہنمی کہتا تھا۔ قرآن نے آ کر فیصلہ کیا کہ ابو جہل کہاں جائے گا؟ جہنم، اور ابو لہب کہاں جائے گا؟ جہنم، اور ابو بکر کہاں جائے گا؟ جنت۔ تو ابو بکر کے جنتی ہونے کا فیصلہ اور ابو لہب کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کس وجہ سے ہوا؟ قرآن کی وجہ سے۔ اگر قرآن ہی نہ آتا تو کوئی ہدایت اور ضلالت کا معیار ہی نہیں تھا۔ اب جو اس سے جڑے گا، اس سے تعلق جوڑے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جو اس سے کٹے گا، اس کو چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ مطلب ہے قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور قرآن کے ذریعے سے ضلالت کا۔ ایک زندہ کتاب ہے، لا علاج مرضوں کی دوا ہے، ذلت کے گھڑے میں گرے ہوئے انسانوں کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے والی کتاب ہے، بالکل ناکام اور تباہ و برباد لوگوں کے لیے کامیابی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں شہرت پانے والے، مال و دولت اور طاقت و حکومت رکھنے والے لوگوں کی تباہی اور بربادی کی کتاب ہے، عزت والوں کو ذلت کے گھڑے میں ڈال دینے والی کتاب ہے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے یہ جو کتاب اتاری ہے نا، یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا فیصلہ ہے؟ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں، بہت سارے افراد جن کی اس دنیا میں کوئی حیثیت، کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں، ان کا سلام کرنے کا معاملہ تو دور ہے، ان کے سلام کا جواب بھی لوگ دینا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی کمزوری، اپنی غربت، اپنی تنگ دستی اور سوسائٹی اور معاشرے میں اپنی بے وقعتی اور بے حیثیتی کی وجہ سے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتے، لیکن قرآن پہنچتا ہے تو یہ طبقہ قرآن سے جڑتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب عزت والی ہے، اس کے ساتھ جڑنے والے بھی اونچائی اور بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ ویضع بہ آخرین، اور بہت سارے لوگ جن کا بڑا نام ہوتا ہے، بڑا دبدبہ ہوتا ہے، ان کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ اس قرآن سے کٹتے ہیں، اس سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، یضع بہ آخرین، تو اللہ تعالیٰ ان عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے قرآن لے کر آئے تو ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک طبقہ ایسا تھا جو حضور کی بات سنتا تھا، قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا تھا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا تھا۔
لیکن یہ لوگ تھے بظاہر کمزور، اور جو وہاں کے سردار تھے، عزت والے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ اس قرآن سے کٹے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی جو وہاں سوسائٹی میں عزت والے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ طبقہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے جس کی زبان عربی نہیں ہے جیسے حضرت سلمان، کوئی حبش سے آیا ہے ایتھوپیا سے جس کی زبان عربی نہیں جیسے حضرت بلال، کوئی روم سے آیا ہے اٹلی سے جس کی زبان عربی نہیں جیسے حضرت صہیب۔ تو مختلف علاقوں کے لوگ آ کر اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں اور اللہ کے پیارے بن رہے ہیں۔ تم تو مکہ میں رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ کی مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہو، تم تو یہاں کے چیئرمین، پریزیڈنٹ اور متولی ہو، تم پر کیا بدبختی اور نحوست آئی کہ تم اللہ کے اس کلام کو سننے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کو تیار نہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حضور کو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے نا، وہ تو خالی محمد ہی کہتے تھے۔ تو کہنے لگے محمد، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی بات سنتے اور ہم غور و فکر کرتے کہ ہم آپ کی بات قبول کریں یا قبول نہ کریں، لیکن ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم آپ کے قریب نہیں آتے۔ آپ نے پوچھا کیا رکاوٹ ہے؟ تو کہنے لگے، قرآن پاک میں یہ آیت آئی، کہنے لگے اتبعک الارذلون، ہم آپ کی مجلس میں کیسے بیٹھیں؟ حضور سے کہنے لگے مکہ کے سردار، کیونکہ ہم ہیں عزت والے، ہم ہیں نام اور شہرت والے، ہم ہیں یہاں کے بڑے وڈیرے، ہمارا تو روب اور دبدبہ ہے، ہمارے سامنے سے کوئی نہیں گزر سکتا، ہمارے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ اور آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا دائیں بائیں، صحابہ کو کہنے لگے اتبعک الارذلون، یہ تو رذیل لوگ ہیں۔ اچھا، رذیل کہتے ہیں، کشمیری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بڑ رذیل، یہ لفظ ہے اصل میں عربی کا۔ رذیل کا مطلب ہے گھٹیا، اور اس کا ایک دوسرا لفظ ہے ارذل۔ ارذل کا مطلب ہے بہت ہی گھٹیا، ایک ہے لفظ گھٹیا اور ایک ہے بہت زیادہ گھٹیا۔ جیسے مثال کے طور پہ کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب ہے بہت بڑا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو ارذل اکبر کی طرح کا لفظ ہے، تو ارذل کا مطلب ہے بہت ہی گھٹیا۔ تو کہنے لگے اتبعک الارذلون، یہ تو بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارا بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن سے تعلق جوڑے بغیر بھی کوئی عزت والا اپنی عزت باقی رکھ سکتا ہے، کوئی کامیاب ہونے والا کامیاب رہ سکتا ہے، کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا انسان نجات پا سکتا ہے، تو اب اللہ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔